اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، آج کی مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ آخر اسلامی تاریخ کے لیے ہجرت کے واقعے ہی کو خاص کیوں کیا گیا۔ ہجرت کے واقعے کی تعین سے پہلے مہینوں کے نام تو وہی تھے جو آج ہیں، یعنی محرم الحرام، سفر، اس ترتیب سے، اور اس مہینوں کی جو انتہا ہوتی ہے وہ ماہ ذی الحجہ پہ ہوتی ہے۔ لیکن سال کو جاننے کے لیے کوئی واقعہ یا کسی چیز کی تعین نہیں کی گئی تھی۔ اہل عرب اپنے لحاظ سے اور اسی طرح مسلمان جو زمانے میں تھے اپنے لحاظ سے چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے فلاں واقعے سے پہلے کی یہ بات ہے، فلاں جنگ سے پہلے کی یہ بات ہے، فلاں آدمی کی پیدائش سے اتنے سال بعد کی بات ہے، یہ اس طرح کہا کرتے تھے وہ۔ لیکن تاریخ کو جاننے کے لیے جو کیلنڈر آج رائج ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ زمانہ عہد نبوی سے ہوتے ہوئے، خلافت صدیقی سے گزرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے۔ سن 17 ہجری کی بات ہے۔ ہمارے سامنے جو روایتیں ملتی ہیں ان روایتوں میں سے 2 روایتیں یہ ہیں کہ حضرت میمون ابن مہران سے منقول ہے، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک نوشتہ، ایک تحریر، ایک رجسٹر پیش کیا گیا جس میں شعبان کا مہینہ درج تھا، بس صرف شعبان لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ماہ شعبان دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ ابھی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد آخر ہم یہ کیسے جانیں گے کہ یہ کون سا شعبان ہے، یہ آنے والے شعبان کی بات ہے، گزرے ہوئے شعبان کی بات ہے، یا ابھی جس شعبان میں ہمیں اس شعبان کی بات ہے، ہم کیسے یہ بات سمجھیں گے۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دوسری بات یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو یمن کے گورنر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے لکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، ایک تحریر لکھی امیر المؤمنین کے نام، کہ امیر المؤمنین آپ کے پاس سے ہمارے پاس تحریریں آتی ہیں، رجسٹر آتے ہیں، کاغذات آتے ہیں، لیکن اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ مہینوں کے نام تو ہوتے ہیں لیکن تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ چند سالوں کے بعد، کچھ زمانے کے بعد سے سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ آخر یہ کس شعبان کی بات ہے، کس رمضان کی بات ہے، کس ربیع الاول کی بات ہے۔ اس طرح کی 2 روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سن 17 ہجری میں صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی، مجلس مشاورت بیٹھی، اور پھر مشورہ ہونے کے بعد یہ بات طے پائی کہ ہجرت کے واقعے کو اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے طور پر متعین کیا جائے۔ میں اس موقع سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آخر واقعات تو بہت سارے تھے اور صحابہ کرام کے مشورے بھی آئے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کو سال قرار دے دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کو تاریخ قرار دے دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تاریخ قرار دے دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جنگ کو، کسی غزوے کو یا فتح مکہ کو تاریخ قرار دے دیا جائے۔ لیکن ان سب کو نہ کر کے تمام صحابہ کرام کا جس بات پر اتفاق ہوا وہ اس پر ہوا کہ نہیں، ہجرت کے واقعے کو اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر قرار دیا جائے۔ آخر کیوں ایسا ہے؟ آپ بھی سوچیں گے، آپ کے ذہن و دماغ میں بھی بہت ساری باتیں آئیں گی۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی باتیں آئیں اور گفت و شنید ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک اگر ولادت نبوی کی تاریخ کو سال قرار دیا جاتا تو ولادت کے وقت اللہ تو جانتا تھا کہ یہ رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، لیکن عام لوگ نہیں جانتے تھے کہ بچہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے پیدائش اس پس منظر میں کوئی بہت اہم بات نہیں ہے۔
یا پیدائش پر آپ یہ کہیں کہ پیدائش کسی کی ہوتی تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو خوشی کے اظہار کی چیز ہو سکتی تھی۔ بعثت نبوی کو اور تاریخ بنایا جائے تو بعثت نبوی کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے آخری نبی تشریف لائے، یہ بھی ایک خوشی کا موقع تھا۔ ایک پہلو ہے ولادت کی تاریخ میں بھی ایک پہلو ہے خوشی کا، بعثت کی تاریخ میں بھی ایک پہلو ہے خوشی کا۔ اگر وفات کی تاریخ کو آپ سال منائیں اس میں بھی ایک پہلو اور یہ غم ہے، آقا جا رہے ہیں، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، وہ چلے گئے، یہ تو غم کا موقع ہے۔ تو جیسے یہ تاریخ کا ذکر ہوگا ہمارے اندر غم آ جائے گا۔ اگر جہاد کے کسی واقعے کو، کسی غزوے کو تاریخ کے طور پر استعمال کیا جاتا تو یہ جوش و ولولے کی بات تھی، ایک پہلو ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے پایا کہ ہجرت کے واقعے کو اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال قرار دیا جائے۔ اس میں دو پہلو ہیں میرے دوستو، دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو، ایک آدمی جب ہجرت کے نام کو سنتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں بات آتی ہے کوئی پریشانی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنے علاقے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے زمین کو، جائیداد کو، بال بچوں کو چھوڑ کر سفر کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ ایک غور و فکر کا، غم کا، سوچنے کا، رنج و الم کا یہ پہلو ہے۔ اور آدمی ہجرت کر کے جہاں جا رہا ہے وہاں کچھ امیدوں کے ساتھ جاتا ہے، آدمی کچھ امید ہوتی ہے، ہمیں اطمینان کی جگہ ملے گی، ہمیں رہنے کی جگہ ملے گی، ہمارے فکر و نظر کے نشو و نما کی جگہ ملے گی، تو آدمی کچھ امید لے کر جاتا ہے، کچھ خوشی لے کر جاتا ہے کہ یہاں تو پریشانی ہے، فلاں جگہ ہمیں خوشی نصیب ہوگی۔ تو ہجرت کے واقعے کو جو صحابہ کرام نے متعین کیا وہ اس وجہ سے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں پہلو ہیں، غم کا پہلو بھی ہے، غور و فکر کا پہلو بھی ہے، اور خوشی کا پہلو بھی ہے۔ ایک مومن کو اصلاً اسی حالت میں رہنا چاہیے، نہ غم میں ڈوبا رہے وہ اور نہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، بلکہ بین درمیان درمیان ہونا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت پر خوش بھی ہونا چاہیے، اللہ سے قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گنہگار سے گنہگار اگر ہے وہ ہے فوراً توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، مجھے یاد آتا ہے، یہ واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میدان حشر ہوگا اور ساری مخلوق اللہ کے سامنے موجود ہوگی۔ ایسے وقت میں اگر اعلان کیا جائے کہ جنت میں صرف ایک آدمی جائے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت میں جانے والا وہ عمر بن خطاب ایک آدمی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میدان حشر میں یہ اعلان ہو جائے کہ جہنم میں صرف ایک آدمی جائے گا، پوری مخلوق میں جہنم میں صرف ایک آدمی جائے گا، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے ڈر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آدمی جانے والا ہے کہ عمر بن خطاب نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ سے انتہائی درجے کا خوف اور اللہ سے انتہائی درجے کا ڈر۔ ہجرت کی تاریخ، ہجری سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اللہ سے خوب لو بھی لگانا چاہیے اور اللہ سے خوب ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح بات صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔